جیسے آپ سے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا کہ 1949 میں یہ تحریک یعنی ظہور کا اعلان ہوا، 1889 جنگ آزادی 1857 کے بارے میں آپ کی تنظیم کا اور آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار رہا، اور اس کے بعد وہ 1857 کی تھی جنگ آزادی کی تحریک 1857 کی ہے، جماعت کا آغاز 1899 میں ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت سا فرق پڑا ویسے جہاد کے متعلق؟ نہیں وہ پہلے کی بات کے متعلق میں کردار بعد میں آنے والوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سر سید احمد خان ہے بعد میں بھی، اور جو بیٹے کا ماں کی پیدائش میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ سر سید احمد خان اور بہت سے دوسرے لینڈ لارڈ جو کہ آج بھی بہت بڑے بڑے 100,000 ایکڑ زمین وارث بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جنگ آزادی کو آخری وقت تک حدب تنقید بنایا۔ سر سید احمد خان کس نے نہیں بنایا؟ مگر ایک عام مسلمان جو ہے، دیکھیں آپ کو جنگ آزادی کے قواعد کا علم نہیں ہے، آپ اس کو خام خواہ مذہب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں۔ جنگ آزادی جس کا نام دیا جاتا ہے غدر، وہ ہندوؤں کی تحریک تھی اصل، اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے عناصر جو مسلمانوں کے خلاف بھی سفارات تھے، انہوں نے موومنٹ چلائی تھی۔ اس لیے اس وقت کے چوٹی کے مسلمان علماء نے اس کے متعلق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا اور گھیراؤ کیا گیا ان لوگوں کا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک جو تھی وہ سارے ہندوستان کے لیے بھی نہایت مضر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اس نتیجے کے لیے وہ تحریک تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی؟ ہاں، ظفر شاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اسی تحریک نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اگر وہ تحریک نہ چلتی تو ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، تاریخی اور ہونی تھی۔ ایسی تحریک کے حق میں آپ جماعت احمدیہ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی آخری حکومت کا تختہ الٹوا دیا؟ مغل امپائر came to an end because of that، اور اس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ جذباتی باتوں میں کھیل کر مذہب کے ساتھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو۔ نہیں سر، مطلب یہ ہے کہ 1849 تک انگریز جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے 1849 تک انگریز جو ہے یہ پنجاب تک پہنچ چکے تھے، رنجیت سنگھ کی حکومت، سکھوں کی۔ ٹھیک ہے، 1899 میں جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور 1849 کی آپ حساب فہمی کر رہے ہیں ہم سے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جیسے کہ کنڈم کیا سر سید احمد یا بہت سے لوگوں نے، جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے اس کو کنڈم کیا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا کنڈم کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے غدر کہا ہے، کوئی مسلمان 1857 کی آزادی، تحریک آزادی کی جنگ ہم کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے غدر فرمایا ہے، ہندو سکھ جو ہیں عام طور پہ غدر کہتے ہیں، مگر میں نے آج تک کسی مسلمان کے منہ سے کوئی ایسا جہاد آپ نے کبھی کسی مسلمان کے منہ سے کوئی ایسا جہاد سنا ہے آپ نے جس میں مشرک اور مسلمان مل کے جہاد کر رہے ہوں؟ آزادی کے لیے انا للہ، حضور نے مکہ کے یہودیوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے مل کے تو مکہ والوں کے خلاف خدا کا خوف کریں، کیوں تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر، جبکہ شدید ضرورت تھی آپ کو مددگاروں کی، ایک مشرک کی مدد لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جہاد میں کوئی مشرک شریک نہیں ہوگا، اور وہ چوٹی کا اپنے زمانے کا پہلوان لڑنے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلمان جو تھے اس پیغام لینے والے بڑا خوش ہوئے کہ ایک مددگار مل گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے دین کو کسی مشرک کی ضرورت نہیں ہے، میں رد کرتا ہوں اس کی مدد۔ یہ اتحاد نہیں ہوا تھا کہ بھئی آئندہ سے ہمارے اوپر جو مدعی کسی ایک جہاد میں آپ بتائیں ایک بھی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل مدینے کے اوپر اگر حملہ ہو، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہودی ان سے معاہدہ تو ہوا تھا نا۔ دیکھیں میری بات سن لیں، یہودی نہیں لڑیں گے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ معاہدہ ہے۔ یہودی ساتھ لڑیں گے، کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، دکھائیے کہیں۔ اور ایک بتائیں
جنگ احزاب میں یہودی ساتھ لڑے تھے؟ کون سی جنگ ہے؟ بدر میں ساتھ لڑے تھے، احد میں ساتھ لڑے تھے. تو آپ کیوں احمدیت پر حملہ کرنے کی خاطر اسلام پر حملے سے نہیں چوک رہے؟ حملے واقعہ یہی ہے. ایک معاہدہ تو ہوا تھا جی، میں اس معاہدہ کے خلاف ورزی تو معاہدہ کے خلاف تو کہیں میں کچھ نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شوق میں کہ احمدیت کے خلاف ضرور کچھ کہا جائے، اسلام کے خلاف کیوں کہنے لگ گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح اصول دیے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ روشن ہیں سورج چاند کی طرح. ان کو مد نظر رکھ کر بات کریں. میں مذہبی رہنما ہوں، میں کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوں. مجھ سے مذہب کے متعلق بات کریں، اور میں آپ کو قطعاً یقین دلاتا ہوں کہ جہاد جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں غیر مسلم کی شمولیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اس کو جہاد کہا نہیں جا سکتا اس موومنٹ کو جس کے سربراہ ہندو تھے. سربراہ ہندو تھے اور مسلمان حکومت کا تختہ الٹا ہے اس تحریک نے. بعد میں اسی چیز کو بلیم کرتے ہوئے آپ دیکھیں سر سید احمد کی کتاب پڑھیں، اس سے آپ کو بہت کچھ علم ہو جائے گا. یہ تاریخی واقعات ہیں، ان کو ڈسٹورٹ کر کے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں ان کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تاریخ اور طرح لکھی جائے اور ایک رجیم اور آ جائے تو تاریخ اور طرح لکھی جانے لگے. یہ تو ایسا ہی بات ہے جیسے کمیونسٹ ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک دور میں اسٹالن اور طرح کا آدمی ہو جائے، دوسرے دور میں اور طرح کا بن جائے. انسان کو باشعور طریق پر تاریخی حقائق کو دیکھنا چاہیے. نتیجے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حقائق میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے جنگ آزادی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نام، اس کے پہلے فیکٹس کو درست کریں، اصل واقعات کو دیکھیں، پھر اپنے دل سے آپ فیصلہ لیں کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا.